السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات شب قدر ہے۔ انجمن فیضان ابو حنیفہ کے نوجوانوں کی جانب سے آج بھی آن لائن پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان شب قدر سے مالا مال فرمائیں، اور جو کچھ بھی کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے عظمت قرآن اور قرآن کے تقاضے، اور ہمیں کیوں قرآن پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اچھا ماحول ملا اور ہم نے نمازیں پڑھی وغیرہ، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اللہ نہ کرے اگر ہم کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوتے تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوتے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ، اللہ رسول کے ماننے والے، سچے عقائد کے ماننے والے ہیں۔ ہم پروردگار کے سچے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آخری امت میں، افضل امت میں ہے، کہ جس امت میں آنے کی تمنا اولو العزم پیغمبر فرماتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جو ہے یہ اس امت میں آنے کی تمنا کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواری یہ بھی فاکتبنا مع الشاہدین کہہ کر کے اس امت میں آنے کی تمنا کرتے تھے۔ اس امت جس کے تعلق سے رب نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے چنی گئی ہو۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارا چناؤ ہوا ہے۔ کس نے ہمیں چنا اس امت کے لیے؟ ہمارے پروردگار نے ہمیں چنا۔ وہ چاہتا تو ہمیں قوم نوح میں بناتا، بنی اسرائیل میں بناتا، قوم عاد قوم ثمود میں بناتا، مگر کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو، یہ خود پروردگار نے فرمایا۔ وہ جو تمغہ، وہ جو سند اور ڈگری جو ملی ہے وہ نہ ملتی۔
اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے چنے ہوئے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، بلکہ اس امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں کو حضرت آدم کی امت کے لیے چنا، حضرت نوح کی امت کے لیے چنا، بہت سے لوگوں کو جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے لیے چنا، اور ہم گنہگاروں کو جن کے اعمال کم اور ثواب زیادہ، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا۔ جب کسی کو چنا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو پھر ہمارے اندر خوبی کیا ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ آج ہم جس سے غافل ہیں وہ خوبی اندازہ لگائیں۔ بغیر خوبی کے چناؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھرے مجمع میں کسی کو نعت شریف کے لیے چنا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایسا تھا جس کے اندر نعت پڑھنے کی خوبی تھی۔ کسی کو اسپیچ کے لیے چنا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی تھی۔ تو ایسے ہی ہمارے اندر کیا خوبی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب توریت کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے کلام کیا، اس میں ایک ایمان افروز مکالمہ یہ بھی تھا۔ توریت کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ لما قرب موسیٰ نجیا، جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص عطا فرمایا، قال، تو انہوں نے عرض کی، رب انی اجید فی التوراۃ امتا خیر امت اخرجت للناس یامرهم بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلهم امتی، قال تلک امت احمد۔ انہوں نے عرض کی، اے رب، توریت میں ایک امت کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام امتوں سے افضل ہوگی، اس کے افراد نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے۔ یا اللہ، یہ میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، انی اجد فی التوراۃ امتا هم الآخرون من الامم السابقون یوم القیامہ فاجعلهم امتی، قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی موسیٰ کلیم اللہ نے، یا اللہ، میں توریت میں ایک امت کے بارے میں یہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ وہ سب امتوں کے بعد آئے گی اور قیامت کے دن سب پر سبقت لے جائے گی، یعنی جنت میں پہلے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ توریت میں ایک دوسری جگہ ہے کہ ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقہ حتی یدخلها هو وامتہ، اے موسیٰ، جنت پر سب کا داخلہ حرام ہے جب تک کہ میرے محبوب اور اس کی امتی داخل نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے، مولا وہ میری امت بنا دے۔ فرمایا، تلک امت احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا اناجلہم فی صدورہم یقرؤونہا وکان من قبلہم یقرؤون کتبہم نظرا ولا یحفظونہا فاجعلہم امتی،
قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اے رب توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، وہ اسے زبانی بھی پڑھیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو اپنی آسمانی کتابیں زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، وہ انہیں دیکھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یار اے رب وہ امت قرآن ان کے سینے میں ہوگا، وہ اسے یاد کریں گے، محفوظ رکھیں گے، زبانی پڑھیں گے۔ اے اللہ فجعلہم امتی، یہ میری امت بنا دے۔ حکم ہوا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے پیارے کی امت ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا چناؤ فرمایا ہے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ امت یہ قرآن پڑھے گی، قرآن یاد کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اگلے انبیاء کرام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، صرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو ان کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کو توریت پہ عمل کرانے کے لیے 4000 تقریباً انبیاء کرام تشریف لائے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء کرام توریت پر عمل کرانے کے لیے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر بھی توریت کو بدل دیا، مالداروں کے لیے الگ احکام، غریبوں کے لیے الگ احکام، انہوں نے من مانی احکام کر ڈالے۔ زناکاری میں سنساری کے احکام مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ، ہر چیز میں انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو طبیعت کے مطابق بنا ڈالا۔ توریت بدل گئی۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ نے انجیل شریف اتاری، اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے صرف 60 سال کے بعد 60 سال کے بعد انجیل شریف بدل گئی۔ مگر آج 1450 سال ہوئے، کوئی قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا، نہ کوئی بدل سکا۔ اللہ اکبر۔ اور آج چاہے یہودی عیسائی کوئی کتنے بھی دعوے کرتے ہوں، بڑے سے بڑا دنیا کا اونچے سے اونچا پادری کیوں نہ ہو، چاہے اسے اسرائیل سے لایا جائے یا فرانس سے لایا جائے یا کہیں سے بھی لایا جائے، مگر ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی بھی پادری ایک لائن توریت یا انجیل کی ایسے نہیں پڑھ سکتا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ جیسے وہ نبی پڑھتے تھے ویسے آج ایک بھی پادری نہیں پڑھ سکتا، ایک لائن نہیں پڑھ سکتا۔ مگر الحمدللہ یہ اس امت کی خوبی ہے کہ 4 سال کا بچہ بھی کم سے کم سورہ فاتحہ اس انداز سے جو ہے پڑھ لیتا ہے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضور پڑھا کرتے، صحابہ پڑھا کرتے، ویسے آج جو ہے بچہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ توریت شریف کے صرف 4 حافظ ہوئے، اور وہ بھی چاروں کے چاروں نبی۔ امت میں ایک بھی توریت کا حافظ نہیں ہوا، اور اس امت میں جس مجلس میں چلے جاؤ 4 سے زیادہ حافظ قرآن ملیں گے۔ یہ ہے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو افضلیت عطا فرمائی، اس میں سے ایک وجہ خاص کر کے وہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن کی حفاظت، قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ فاطر میں جو ہے ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ آج ہمیں دین کے لیے، قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے، ہم کیونکہ بزنس میں لگے ہیں، ہم تجارت میں لگے ہیں،
ان ساری دنیاوی تجارتوں میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، گارنٹی نہیں، مگر قرآن کے 22ویں پارے میں ایک ایسی تجارت اور ایسے بزنس کا تذکرہ ہے جس میں 100% نفع ہی نفع ہے اور اس میں 1% بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 22ویں پارے میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے چھپے اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ و صدقہ و خیرات دینے والے یرجون تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت کی امید رکھتی ہیں اللہ سے جس میں گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم من فضلی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب انہیں پورا پورا عطا فرمائے گا، ویزیدہم من فضلی اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں فضل سے زیادہ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنے والا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے دیکھ کے پڑھیں چاہے جو ہے زبانی پڑھیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، وہ 100% نفع کی تجارت کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے احساس کریں، محاسبہ کریں کہ کیا دنیاوی تجارت اور اخروی تجارت اس میں سے ہمارا زیادہ ٹائم کس میں صرف ہوتا ہے؟ کیا سال بھر میں بھی قرآن ہمارے گھر میں کھلتا ہے؟ ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑے افسوس کے ساتھ آپ تک شیئر کرتا ہوں کہ عرب میں، سعودی عرب میں ایک امام صاحب بڑے اچھی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں میں کافی مقبول، لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، کبھی افطاری ادھر ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے، ایک صاحب نے بھی امام صاحب کو دعوت دی، بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ امام صاحب کے قریب رہتے تھے، اپنے گھر لے آئے، افطاری ہوئی، امام صاحب کو طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے کھلائے، اس کے بعد امام صاحب چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس صاحب خانہ کی بیوی جو ہے وہ دسترخوان اٹھانے کے لیے آئی تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ اتر گیا، شوہر تو نماز پڑھنے کے لیے گیا، بعد میں آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کیا کریں، غلطی سے سارا سامان رکھنے کے وقت میں نے کچھ نوٹ جو ہے یہاں دسترخوان پر رکھ دیے تھے، اور جب سامان اٹھانے کے لیے سب آئی، میں کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے آئی تو وہ نوٹ غائب تھے، میرے اور آپ کے وہ امام صاحب کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہے، یقیناً جو ہے وہ امام صاحب نے لیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے جو ہے اقتداء کرتے ہیں، جنہیں ہر طرح سے مقتدی مانتے ہیں، اب تھوڑی ہی دیر میں یہ ہو گیا کہ امام صاحب چور ہیں۔ امام صاحب سے ڈائریکٹ تو نہیں کہا، مگر یہ ہے کہ دل میں بات بیٹھ گئی۔ اب دھیرے دھیرے وہ امام صاحب سے دور ہونے لگے، کٹنے لگے، کبھی حاضر ہوں کبھی نہ ہوں، نمازیں بھی چھوڑ دی۔ خیر دوسرا سال آیا، رمضان شریف کا مہینہ آیا، پھر ان کی باری آئی
آپس میں دونوں میاں بیوی نے بات کی کہ اگرچہ امام صاحب کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھتا، مگر یہ ہے کہ ہم ان کی دعوت کر لیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے اگر ہم دعوت نہیں کریں گے، ہر سال کرتے ہیں امسال بھی کر لیں۔ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ضرورت ان کو پڑی ہو اور انہوں نے ایسا کر لیا ہو، پیسے لے لیے ہوں اور پھر جو ہے اب توبہ کر لی ہو، بلا لائیے ہم کھلاتے ہیں، ہم ویسے ہی کھلائیں گے۔ امام صاحب کو دعوت دی، پھر لے آئے، اب اچھی طریقے سے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ صاحب کھانا، وہ میزبان جو ہے، اپنے مہمان امام صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ کٹ رہا تھا یا میں آپ سے کچھ دور ہو رہا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں مجھے احساس تو ہوا اور خیال بھی آیا کہ آپ کو آج پوچھوں کل پوچھوں، موقع نہیں ملا، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے فرمائیے کیا معاملہ ہوا؟ کہا امام صاحب برا مت لگائیے گا، گزشتہ سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری بیوی نے کچھ نوٹ یہاں پہ رکھ دیے تھے، اور پھر جب برتن اٹھانے کے لیے آئی تو وہ نوٹ غائب تھے، تو کہیں حضرت آپ نے تو غلطی سے نہیں لے لیے تھے؟ امام صاحب نے کہا ہاں وہ نوٹ میں نے لیے تھے۔ کہا 1 سال ہو گیا اس بات کو؟ تو بولے ہاں حضرت 1 سال ہو گیا۔ اس کے بعد امام صاحب رونے لگے، یہ گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ نے نوٹ لے لیے تو اب اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، وہ آپ کو بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام صاحب نے اپنی ہچکیوں کو روکتے ہوئے فرمایا افسوس کی بات یہ ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تم نے مجھ پر الزام ڈالا، میں اس لیے روتا ہوں تم مسلمان ہو، 1 سال ہو گیا آج اور تم نے ابھی تک اپنے گھر کا قرآن نہیں کھولا ہے۔ میں نے وہ نوٹ، چونکہ پنکھا بھی چل رہا تھا، نوٹ اڑ رہے تھے، تو میں نے اسے جمع کر کے تمہارے ہی گھر میں جو سامنے قرآن شریف رکھا ہے اس میں رکھے ہیں۔ لبک کر کے جب اس نے قرآن کھولا تو نوٹ ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ امام صاحب روتے ہوئے چلے گئے اور فرماتے ہوئے کہ اس گھر میں کیا برکتیں آئیں گی جہاں سال سال بھر قرآن نہ کھلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا محترم سامعین، یہ اکثر گھروں کی کہانی نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے قرآن کے ساتھ کچھ اسی قسم کے سلوک تو نہیں کیے ہیں؟ یہ کچھ حدیثیں سنیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اور سیکھنے کو کتنی اہمیت عطا فرمائی۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، باب فضائل القرآن میں فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے صفہ چبوترے میں تھے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ محترم سامعین، جب جنت کی کیاری میں جاتے ہیں اس کے پیچھے اس سائڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جال مبارک کے بیک سائڈ جو ایک چبوترا نما جو بنا ہوا ہے، وہاں اصحاب صفہ، یہ تقریباً جو ہے وہ طلباء کرام، وہ صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے، جن کے کیپٹن حضرت سیدنا ابو ہریرہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ، آج انہی کی وہ خدمات ہیں کہ احادیث ہم تک پہنچی، حضور کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ جو ہے صفہ چبوترا، کبھی انہیں کچھ ملتا کبھی نہ ملتا، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں فقال، اور حضور نے فرمایا ایحب ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان والعقیق فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم
فقلنا یا رسول اللہ کنا نحب ذلک، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے، یہ بڑی بڑی جو ہے مارکیٹ ہوا کرتی تھی، بڑی منڈیاں لگتی تھی، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لائے، اس طرح کے گناہ اور قطع رحم نہ ہو، یعنی جائز طور پر 2 اونٹنیاں لے آئے جس میں کسی کا حق بھی نہ مارنا ہو، کوئی گناہ بھی نہ ہو، رشتے کا توڑنا بھی نہ ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ مارکیٹ میں جا کر کے 2 اونٹنیاں لے آؤ جائز طور پر؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کننا نحب ذلک، یا رسول اللہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اب آقا فرماتے ہیں افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من 40۔ آقا فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں صبح کو مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھتے ہو؟ یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، جتنی آیتیں زیادہ سیکھو گے اتنی ہی اونٹنیاں تمہیں ملے گی، یعنی اونٹنیوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سیکھو۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کیا آج ہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ایک مثال عطا فرمائی، تو کیا اس کے حساب سے کیا ہم جو ہیں یہ احساس کرتے ہیں کہ جتنی محنت ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی قرآن سیکھنے کے لیے اتنی محنت کی؟ 24 گھنٹے میں سے میں کہتا ہوں رات میں ہم موبائل لے کر کے کھیلتے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، کیا ہم نے 2 آیت سیکھنے کے لیے کچھ کوشش کی؟ آج اگر کسی کو 30-35 سال کی عمر میں سعودی عرب جانا ہو، یا اگر اسے انگلینڈ جانا ہو، اگر اسے جاب ملے، باہر جانے کا جو ہے موقع ملے، اچھی خاصی جاب ملے، تو کیا وہ انگلش نہیں سیکھتا؟ کیا اس کے لیے وہ ٹیوشن نہیں کرتا؟ کیا اس کے لیے وہ مہنگے مہنگے کورس نہیں کرتا؟ کیا وہ عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ جواب ہاں میں ہوگا، ضرور کرتا ہے۔ تو پھر ہم جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے اپنے امام صاحب کے پاس ٹیوشن کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی خرچ نہیں کر سکتے یا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ بہت ساری جگہوں پر رات میں بالغوں کا اور بڑے بڑے لوگوں کا مدرسہ چلتا ہے، کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ وہاں تعداد کتنی ہے؟ بہت جوش دلایا جائے تو شروع میں 30 40 50 تک کی تعداد ہو گئی، اور گھٹتے گھٹتے پھر 5 ہو گئے۔ کیا یہی انداز ہمارا دنیا کے ساتھ ہے؟ قرآن، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث بھی سماعت کریں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ریحانتی ریحها طیب وطعمها مر والمثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنطة طعمها مر او خبیث وريحها مر۔ حضور نے فرمایا
جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجوروں کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہے مگر مزہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ اندرائن کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں کس طرح بننا ہے وہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن وهو ماہر بی مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ قال هشام وهو شديد عليه قال شعبہ وهو عليه شاق له اجران۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھنا اس پر بھاری ہے، زبان اٹکتی ہے، آسانی سے جو ہے الفاظ ادا نہیں ہوتے یا زبان تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا کرتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی، القرآن یحاج للعباد له ظہر و بطن، ایک قرآن بندوں کے لیے جھگڑا کرے، اس کے لیے ظاہر و باطن ہے، اور دوسرا والامانۃ والرحم تنادی الامن وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، اور امانت اور رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اسے اللہ کاٹے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سید المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کا مکان ویرانہ ہو؟ ایسے ہی جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکان ہمارا ہرا بھرا ہو، آباد ہو، تو ایسے ہی دل بھی آباد ہونا چاہیے، دل بھی ہرا بھرا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البیت اذا قرئ فی القرآن سکنت علیہم السکینہ نزلت علیہم السکینہ وغشتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ ووصى علی اہلہ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، تھوڑا ہی صحیح قرآن پڑھا جائے جس گھر میں، تو حضور فرماتے ہیں اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اطمینان و سکون ہوتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ ووصى علی اہلہ، اگرچہ یہ گھر چھوٹا ہو مگر پھر بھی رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں رحمتیں برستی ہیں۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنَ، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو پھر وہاں جو ہے رحمتیں نہیں آتی، فرشتے نہیں آتے۔ وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے
چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کشادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ 300-400 وار میں کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں بابو کو، عاملین کو، کہ یہ گھر راس نہیں آ رہا ہے، زمین راس نہیں آ رہی ہے۔ گھر اتنا بڑا ہے مگر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ ارے جس گھر میں رات نے دن جو ہے رنڈیاں ناچتی ہوں، جہاں رات نے دن جو ہے وہ ٹی وی پہ سیریلیں چلتی ہوں، جہاں رات نے دن ایک سے ایک ننگے ناچ ہوتے ہوں، وہاں شیاطین آئیں گے، وہاں بلائیں آئیں گی، وہاں جو ہے وہ ایک سے ایک مصیبتیں آئیں گی۔ وہ گھر چاہے کتنے ہی آسائشوں کے ساتھ کیوں نہ ہو مگر تنگ نہ ہوگا، وہاں دل گھبرائے گا۔ سکون گناہوں سے نہیں ملتا ہے، سکون اور چین تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر راس نہیں آیا، یہ زمین راس نہیں آئی، مگر اس گھر میں آ کر ہم نے کبھی قرآن نہیں کھولا، قرآن نہیں پڑھا، کبھی جو ہے آیت الکرسی نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں پڑھا، تو ہم اس گھر کو، زمین کو راس نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس دل میں، جس سینے میں قرآن میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ ویران مکان میں کس کا دل لگے گا، کسے سکون ملے گا، کسے نیند آئے گی؟ بلا تمثیل جس دل میں اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہاں سکون کہاں سے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ حضور نے فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتی ہے، جس طریقے سے لوہے میں کانٹ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دل میں بھی کانٹ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ یہ کانٹ کیسے کٹے گی؟ یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن سے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب نفس گناہ کے لیے ابھارے تو اچانک خیال آ جائے کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے موت کی یاد۔ اس طرح بندہ اگر ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کے لیے نیکیاں بھی آسان ہو جائے اور وہ گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے دل کی روشنی کا سبب ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں سکون و اطمینان کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے، ہاں روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن من تلفت علی قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنہ۔ حضور نے فرمایا فإذا اختلفتم فقوموا عنہ، حضور نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو لگاؤ ہو، الفت ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے، اب نہیں پڑھنے میں دل لگ رہا تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبیدہ الملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتسدوا القرآن واتلوا حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا۔ حضور نے فرمایا اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اور قرآن اچھی آواز سے پڑھو، اور اس کا بدلہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے فوراً عمل کرو، تم کامیابی پاؤ گے، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن آج ہم نے جو ہے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو جو ہے وہ صرف قرآن خوانی تک ہی محدود کر دیا؟ کیا قرآن صرف ہم اسی وقت پڑھتے ہیں جب گھر سے کوئی چلا جائے؟ کیا ہم قرآن صرف اسی وقت پڑھیں جب جو ہے ہمارے گھر سے کسی کی موت ہو جائے یا کسی کی روح اٹکی ہو تب یاسین شریف پڑھیں؟ یا قرآن اسی وقت پڑھیں جب کوئی بیمار ہو جائے؟ کیا آج قرآن کی یہ فریاد بزبان حال نہیں ہے؟ کسی شاعر نے اشعار میں اسے جو ہے بیان کیا کہ آج کے مسلمانوں کا جو قرآن کے ساتھ سلوک ہے، جو ان کا انداز ہے، جو رات اور دن کے ان کے طریقے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن آج بھی فریاد کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل نور سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، دل نور سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آج کیا ہمارے سلوک قرآن کے ساتھ کچھ اس طرح نہیں ہے؟ آج ہی میں نے تراویح میں 28ویں پارے کی آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، 27ویں پارے سورہ حدید کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، کانپ جائیں؟ اللہ اکبر۔ کل قرآن دل میں کیسا اثر کرتا تھا؟ خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے، مگر ایک عادت تھی، کچھ نیکی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی ٹیم میں جو شامل ہوتا تھا سب کو نماز پڑھنی ضروری ہوتی تھی، قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، اور ان کی ان نیکیوں کو دیکھ کر کے بہت سارے قافلے ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ایک دن ایک قافلہ آیا، یہ پڑھ رہے تھے، انہیں دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس جنگل میں فضیل
جیسا ڈاکو رہتا ہے اور آپ آرام سے اطمینان سے یہاں عبادت کرتے ہو. کہا یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. کہا جب آپ کہتے ہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. سامنے بس گئے، بیٹھ گئے. اب وہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، اپنے خیمے میں قرآن پڑھنے لگے. رات کو جب ڈاکے کی نیت سے اس کے اس میں گئے، اندر سے وہ بزرگ یہ قرآن پڑھ کی آیت تلاوت پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، کانپ جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض کے پیر رک گئے، باہر ہی کھڑے کھڑے کہنے لگے ہاں وقت آ گیا ہے، ہاں وقت آ گیا ہے. وہ بزرگ باہر نکلے، کہا حضرت آپ؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کھولا، کہا فضیل میں ہی ہوں، مگر آج تمہاری اس تلاوت نے دل میں اثر کر لیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ فضیل ساری ڈاکہ زنی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ سر جھکا دے اور سچے دل سے توبہ کریں. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولیوں کے سردار ہوئے. محترم سامعین، کیا کبھی ہم قرآن اس نیت سے کبھی پڑھیں، کبھی اس کے ترجمے کو پڑھیں، کبھی دیکھیں؟ اور کچھ نہیں تو کم سے کم آج سنی صحیح العقیدہ علماء کرام سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام محمد رضا محدث بریلوی کا کنز الایمان سنیں، نور العرفان سنیں، کبھی حضور محدث اعظم ہند کا معارف القرآن سنیں. ہم اسے سنیں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا. آج مسلمانوں کے دل ایسے سخت ہو گئے، ہم میں سے اکثر کے، کہ قرآنی آیات اور عبرت انگیز واقعات سن کر بھی دل میں اثر نہیں ہوتا. اور معاذ اللہ، ست معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اتنے سنگ دل ہے کہ قرآنی آیات وہ سب سن کر کے بھی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ہمارے ذکر سے دور رہ کر زندہ رہا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. آج ہم میں سے اکثر کیا قرآن کی اس آیت کے مصداق نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن کی آیتیں ان پر کیسا اثر کرتی تھی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ترمذی شریف کی حدیث ہے. واقعہ سنیے، بڑا پیارا واقعہ ہے. فرماتی ہیں قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی مملوکین یکذبونی ویخوننی ویعصونی واشتمہم واضربہم فکیف انا منہم. یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، میرے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں انہیں برا بھلا بھی کہتا ہوں، اور میں کبھی ان کو مار بھی لیتا ہوں. یا رسول اللہ، میں سزا بھی دیتا ہوں. میرا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ اور سے سنیے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل و انصاف کے شہنشاہ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا. تو انہوں نے جو تیرے ساتھ خیانت کی، تیری نافرمانی کی، تجھے جھٹلایا، اس کے درمیان اور جو کچھ تو ان کو سزا دیتا رہا،
ان کے درمیان موازنہ ہوگا، وزن ہوگا، سزا جو ہے حساب ہوگا۔ اگر تیری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر ہوگا، نہ تجھے کوئی نقصان نہ فائدہ۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقتص لهم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي۔ حضور نے فرمایا اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو جتنی کم ہوگی اتنا تجھے اجر ملے گا، اور اگر تیری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوئی تو جتنی زیادہ ہوگی تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ بس بدلے کی بات سنی تو وہ صحابی خوف سے کانپ اٹھے، مجلس سے علیحدہ ہوئے اور چیخ مار مار کے رونے لگے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا سنو، اما تقرأ قول اللہ تعالی وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ حضور نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہوگی اعمال میں سے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فقال الرجل یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم اشہدک انہم کل محراد۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب میرے لیے تو ایک ہی جو ہے نجات کا ذریعہ ہے کہ بس میں آپ گواہ ہو جائیں کہ یا رسول اللہ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ قرآن ہے، کبھی ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا پکار پکار کر کے ہمیں آواز دے رہا ہے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی پائے کی شخصیت، اللہ اکبر، اتنے زیادہ پرہیزگار اور رات رات بھر ایک ایک رکعت میں جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا روتے روتے کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا، سجدے میں جاتے تو آنسوؤں کی کثرت سے مصلی بھیگ جاتا۔ ایک بار ایک عورت ان کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا کہ مصلی کا ایک حصہ بھیگا ہوا ہے، پوچھتی ہے کیا مصلی پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے؟ نیک بخت عورت بولی یہ شیخ کے آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے، یہ روزانہ سجدوں میں اس طرح رویا کرتے ہیں۔ وہ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 باتیں تمام صحابہ اور تابعین میں برابر تھی، مشترک تھی۔ ایک تو اجتماعیت، ان میں آپس میں اتحاد، دوسری بات اتباع سنت، تیسری بات تعمیر مساجد، مسجدوں کی تعمیر کرنا، چوتھی بات جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور 5ویں بات قرآن پاک کی تلاوت۔ یہی 5 چیزیں ہیں جو آج کے مسلمانوں کی زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ اجتماعیت کی جگہ، اتحاد کی جگہ اختلاف اور جھگڑوں نے لے لی ہے۔ اتباع سنت کو چھوڑ کر ہم طرح طرح کی فیشن میں لگ چکے ہیں۔ مسجدوں کی عمارت تو بڑی بڑی بن گئی ہے لیکن اس کی آبادی کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کر ہم فضولیات میں، لغویات میں، گیم میں، پب جی میں اور ٹک ٹاک میں اور طرح طرح کے جو ہے ٹائم پاس میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے بالکل دب کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اندازہ لگائیں کہ آج ہم کہاں پر ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں قرآن آج ہم بھی سنتے ہیں، مگر آج ہمارے دل میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے، دل میں ایسے زنگ لگ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا یزید بن قمیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بزرگ اولیاء میں ہیں، وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں اللہ کا ایسا شدید خوف تھا۔ ایک رات حضرت امام اعظم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، سب میں کھڑے ہو گئے مقتدیوں میں، اور امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی آخری آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ فرماتے ہیں یزید بن قمیط کہ جب نماز ختم کر کے آدمی چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سانس جاری ہے۔ میں نے دل میں کہا چپکے سے ہٹ چلو تاکہ اب ان کی اس فکر میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ چراغ روشن چھوڑ کر میں چلا گیا، اس میں تیل تھوڑا تھا۔ طلوع فجر کے بعد جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، اس کے بعد جب میں مسجد میں پھر آیا تو میں نے دیکھا امام اعظم اپنی داڑھی پکڑے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی جو آیت سنی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ آیت سننے کے بعد پوری رات غور و فکر میں ہیں، سوچ رہے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں، یا من یجزی بمثقال ذرة خیر خیرا ویا من یجزی بمثقال ذرة شر شرا، اجیر النعمان عبده من النار وما يقرب منها من السوء وادخله في الساعات رحمتك۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو روزانہ رات 500 اور 1000 رکعات پڑھتے تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو اللہ کے رسول نے وعلیکم السلام یا امام المرسلین سے جواب دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اے ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والے اور اے ذرہ بھر برائی کا بدلہ دینے والے، اور اپنے بندے نعمان کو آگ سے اور اس کے عذاب سے بچائے، اپنی رحمت کی فضا میں داخل فرما۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہم قرآن کے تقاضے کو سمجھے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اعمال سے دور ہیں۔ قرآن صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا۔ وہ ھدی للناس بھی ہے، وہ ھدی للمتقین بھی ہے، وہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا۔ قرآن کھول کر کے پڑھیں، اسے سمجھیں، اور اگر ہم عربی پڑھ نہیں سکتے یا اردو پڑھ نہیں سکتے تو ہم آج سن سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے قرآن یعنی ٹچ کہ صرف آپ اپنے موبائل میں اسے ٹچ کریں تو فوراً قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو جاتی ہے، ترجمہ کنز الایمان شروع ہو جاتا ہے۔ سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور میں کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس میموری کارڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم روز کا کتنا قرآن سنتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن سنتے ہیں؟ کم سے کم 2-4 رکوع سننے کی عادت ڈالے۔ مجھے یقین ہے کہ قتل کرنے کے ارادے سے چلنے والے حضرت عمر کی زندگی قرآن کی آیتیں سن کر کے جب بدل سکتی ہے تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآنی آیت سن کر کے بدل سکتی ہے۔ محترم سامعین، گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں اور دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ موبائل سے ہم دور رہیں، کچھ گیموں سے دور رہیں، اور آج غیر قرآن سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
سائنسداں فائدہ اٹھا رہے ہیں، پیچھے ہیں تو صرف مسلمان ہیں۔ ہم نے فائدہ قرآن سے اٹھایا اصالِ ثواب کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھایا دم اور جھاڑ پھونک کے لیے۔ ہم نے وہ قرآن کا فائدہ نہیں اٹھایا جو آج نہ ماننے والے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جس کے قرآن اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم قرآن کی آیتوں سے، ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، تلاوت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔